تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ ایک عجیب بات تھوڑی سی لگی صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ تمہارا بھائی مظلوم ہو یا تمہارا بھائی ظالم ہو۔ تو پوچھ بیٹھے کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک دینا یہی اس کی مدد ہے۔ آپ اندازہ کریں شریعت مطہرہ کا ظالم کو ڈسون نہیں کیا گیا، ظالم کو یہ کہہ کر کاسٹیگیٹ نہیں کیا گیا کہ وہ ظالم ہے اس سے کوئی رواداری نہ برتی جائے، اس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ اسے ظلم کرنے سے روکو، تمہارا رویہ جو ہے اس کو امت سے کاٹ دینے والا نہ ہو، بلکہ اس کو یہ بتلایا جائے کہ ظلم کے نتیجے میں دوزخ کی سیاہ رات ہے جو تم اپنے اوپر تان رہے ہو، اور اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہم کذالک یبین اللہ لکم كذلك يبين الله لكم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، اور تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور پھر تم بھائی بھائی ہو گئے۔ آل عمران کی یہ آیت مبارکہ جس تاریخی پس منظر میں نازل ہوئی ہے، ہماری واقفیت ہونی چاہیے۔ اوس و خزرج کے دو قبائل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرانے سے پہلے آپس میں گتھم گتھا رہتے تھے۔ قبائلی لڑائیاں عربوں کے اندر میں بڑی عام تھیں، اور اس بات پر بھی لوگ لڑ پڑتے تھے کہ پانی کے گھاٹ سے پہلے میرا گھوڑا پانی پیے گا یا تمہارا۔ اس طرح کی دشمنیاں لوگوں کے اندر میں نسل در نسل چلی آ رہی تھی، اور اوس و خزرج کے یہ دو قبائل جو بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، وہ بھی اس قبائلی بیماری کے اندر میں مبتلا تھے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، اور تم اس کے نتیجے میں بھائی بھائی ہو گئے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تشکیل کے دوران جو سب سے بڑھ کر کے کام کیا وہ یہ کہ پوری کی پوری امت کو ایک دینی اخوت کے اندر میں جوڑ دیا۔ ایک تو وہ برادری ہے، بھائی داری ہے، جو رشتوں کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے، لیکن یہ ایک نیا رشتہ تھا جو پہلی بار یوں کہہ لیجئے کہ چشم فلک نے دیکھا کہ لوگ اس بنا پر بھائی بھائی ہو گئے کیونکہ وہ ایک دینی تحریک کا حصہ بن گئے۔ لہٰذا وہ خونی رشتے جو کسی وقت مکہ والوں کے درمیان میں تھے اور جو کفر و شرک کے اختلاف کے نتیجے میں لگ بھگ ختم ہو گئے تھے، اس رشتے کی بنا پر ایک دینی اخوت کا رشتہ ہے جو پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان میں ہم نے محبت اور اخوت ڈال دی، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ لہٰذا اب جب اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑ دیا ہے تو پھر ٹوٹنے کے ذرائع اور وسائل تلاش نہ کرو، بلکہ ایک دوسرے سے جڑے رہنے کے مواقع تلاش کرتے رہو۔ مسلمانوں کے باہمی حقوق، ہم لوگوں کے آپس میں کیا حقوق ہیں؟
کیونکہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں حقوق کی عدم ادائیگی ہوتی ہے، حقوق ادا نہیں کیے جاتے، دلوں کے اندر میں قدورتیں آتی ہے، نفرتیں اور بغضونات پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور اگر حقوق کی ادائیگی ہوتی رہی تو پھر یہ باتیں نہیں ہوتی، دل ایک دوسرے کے تعلق سے صاف و شفاف ہوتے ہیں۔ احادیث صحیحہ کی روشنی میں اور آیات قرآنی کے ضمن میں مسلمانوں پر جو حقوق ہیں ان کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے چلیں۔ ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کی جان اور جسم کے تعلق سے ہم پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، آبرو کے ضمن میں کیا حقوق ہیں، اسی طرح سے ایمان کے سلسلے میں کیا حقوق ہیں، اور آخری بات جو ہے ان کے مال کے سلسلے میں آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ بیان ہوتی ہے کہ مسلمان آپس میں چونکہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اگر ان میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے، گروہ انسانی ہے، آپ دیکھیے مختلف اعتبار سے اختلاف کا شکار ہوتا ہے، لہٰذا اگر مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، 2 گروہ لڑ پڑیں، تو پھر ان کے درمیان میں صلح کرنے کی بات کہی گئی۔ اور یہ کہ ایک دوسرے پر ظلم کریں تو ظلم کرنے والوں سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، اور اگر وہ رجوع ہو جائیں تو عدل کے ساتھ ان میں صلح کرا دو، انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مومن تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ۔ تو یہ صلح جو ہے وہ سلامتی کا باعث ہوتی ہے۔ کتنے ہی جھگڑے ہیں جو صلح کے نتیجے میں یوں کہہ لیجئے کہ جن کا منہ کالا ہوتا ہے۔ اور آج کل آپ کو یہ بات بھی کہتا چلوں کہ عدالتیں بھی جو ہے اس بات کے لیے مجبور ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا صلاح دیا جاتا ہے کورٹس میں آنے کے بعد میں کہ آپ کے معاملے میں صلح صفائی کروا لیں۔ طرح طرح کے نئے ایونیوز ہیں جو ڈسپیوٹس کے سیٹلمنٹ کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ یہ لوک نیالے جس کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے، اس کا سارا کنسپٹ اسی پر بیس ہے کہ لوگ آپس کے اختلافات کو ختم کریں، کچھ لے دے کر کے راضی ہو جائے اور معاملے میں صلح صفائی ہو۔ یہ بات ضرور ہے کہ اس سے حقدار کا جو حق ہے وہ پوری طریقے سے ادا نہیں ہوتا، لیکن 2 متبادل میں سے ایک متبادل اس کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ نظام عدالت ایسا جو برسوں گنتی اس کو الجھائے رکھے گا، لڑ بھگڑ کر کے جو چیز اس کو ملے گی بھی یا نہیں اس بات کا بھی کوئی یقین نہیں۔ کم از کم صلح صفائی کے نتیجے میں دل جڑیں گے، جو حق ہے اس سے کم ملے گا، لیکن یہ کہ برادرانہ تعلقات اپنی جگہ پر بنے رہیں گے۔ صلح صفائی کا بنیادی اصول ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ لے دے کر کے بات کو ختم کر دیا جائے۔ برسہ برس تک آپسی دشمنیوں میں الجھے رہنے کی بجائے اور معاملات کو عدالتوں کے پھیر میں ڈالنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ صلح صفائی کی جائے۔ والصلح خیر، صلح جو ہے خیر کا باعث ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے سلسلے میں ہم لوگوں کو جو تعلیمات دی ان کا تذکرہ، تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ ایک عجیب بات تھوڑی سی لگی صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ تمہارا بھائی مظلوم ہو یا تمہارا بھائی ظالم ہو۔ تو پوچھ بیٹھے کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک دینا یہی اس کی مدد ہے۔ آپ اندازہ کریں شریعت مطہرہ کا ظالم کو ڈسون نہیں کیا گیا، ظالم کو یہ کہہ کر کاسٹیگیٹ نہیں کیا گیا کہ وہ ظالم ہے اس سے کوئی رواداری نہ برتی جائے، اس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ اسے ظلم کرنے سے روکو۔ تمہاری باہمی اخوت اور ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ظالم بھائی کے تعلق سے بھی تمہارا رویہ جو ہے اس کو امت سے کاٹ دینے والا نہ ہو، بلکہ اس کو یہ بتلایا جائے کہ ظلم کے نتیجے میں دوزخ کی سیاہ رات ہے جو تم اپنے اوپر تان رہے ہو، اور اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے ہم لوگوں کو منع کیا اور جس کی کھلی ممانعت بلکہ حرمت قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔
اب اس ضمن میں بہت زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ معاملہ بالکل صاف ہے، اور کئی مواقع سے یہ بات کہی جاتی رہی ہے، کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ایک ایسی چیز جو نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں، ہم اس کی سمیت و زہرناکی کو سمجھتے نہیں ہیں، اور بسا اوقات یہ سمجھے بغیر غیبت ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں، لہٰذا ہوش مند ہونے کی ضرورت ہے. کبھی مذاق کا پہلو لانے کے لیے بھی غیبت ہو جاتی ہے، لیکن غیبت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے بڑا ہی صحیح اور نہایت ہی کڑا ہے کہ ایک مسلمان آپس میں غیبت نہ کریں، کہ اس کو حرام قرار دیا گیا، اور اس کی مثال نہایت ہی قبیح اور قریح دی گئی کہ تم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانے کو پسند کرو گے، اور چونکہ نہیں پسند کرو گے لہٰذا اس بات سے رک جاؤ. پھر یتیموں کے مال کے سلسلے میں دیکھ بھال کرنے کی یوں کہہ لیجئے کہ ہدایت کی گئی، اور اس سے زیادہ اور بھی طریقے بتلائے گئے کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملانے سے پرہیز کرو، لیکن نیک نیتی ہے کہ ان کے مالوں کو اپنے مال تجارت میں لگا کر کے منافع کماؤ گے، اور یہ کہ ان کی گزر بسر کا سامان کرو گے، تب تو اجازت ہوتی ہے. لیکن اگر سمجھ لیجئے مال کو اپنے مال میں ملانے کی غرض ان کو مالی نقصان سے دوچار کرانا ہے، تب تو یہ بات ناپسندیدہ ہوگی، بلکہ ممنوع ہے. پھر اس کے بعد میں یہ بھی کہا کہ مسلمانوں نے آپس میں اپنے دل کو ایک دوسرے کے تعلق سے نہایت ہی صاف و شفاف پائیں. کینہ، بغض و ناد، نفرت و دشمنی، عداوت، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے دلوں سے دور ہو. اللہ تعالیٰ کے کلام نے بڑی پیاری دعا سکھلائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین ربنا انک رؤوف الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ بتلائی گئی کہ اے باری تعالیٰ ہماری مغفرت فرما، اور ہم سے پہلے جو اہل ایمان گزرے ان کی بھی مغفرت فرما. پھر مزید یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے دلوں کو اپنے بھائیوں کے تعلق سے کینے سے پاک کر دیں، ہمارے دل میں ہمارے بھائی کے تعلق سے خیر ہی خیر ہو. یہ کینہ بڑی خراب چیز ہوتی ہے میرے بھائی. کئی ایک محرکات ایسے ہیں، آپ دیکھیے کئی ایک فیکٹرز ایسے ہیں جو ہمیں دشمنی پر اتارو کر دیتے ہیں. کوئی ہمارے ساتھ میں زیادتی کر دیتا ہے، ہمارے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ بھی زیادتی ہو، لیکن ساتھ میں ایک انسانی مزاج ایسا بھی اور ایک انسانی ظرف ایسا بھی کہ تمہارے پر ہوئی زیادتی کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے بھائی کو معاف کر دو، اور مزید اضافہ یہ بھی کہ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے حضور خیر کے طلبگار بن جائے. یہ اسوہ حسنہ جو ہے دل کی بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا باعث بن جاتا ہے. اب کسی کو معاف کر دینا اور اس غرض سے معاف کر دینا کہ میں بدلہ لینے پر قادر ہوں، ہوتا کیا ہے آپ دیکھیے چین ری ایکشن ہے جو پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. آپ نے اس کی کوئی کارروائی کے نتیجے میں انتقامی کارروائی کی، اس کے برا بھلا کہنے کے نتیجے میں آپ نے بھی برا بھلا کہا، پھر یہ چین ری ایکشن سیٹ ہوتا چلا گیا، دل جو ہے بگڑتے چلے گئے، تعلقات خراب ہوتے چلے گئے. کل تک اگر سمجھ لیجئے معاملہ درست نہیں ہوا تو اور بھی بگاڑ آنے کا امکان. پھر یہ بگاڑ اس فرد کی حیثیت تک نہیں رہتا، اس کے خاندان والے بھی اس بگاڑ میں شامل ہو جاتے ہیں. اب اس کے بالمقابل سمجھ لیجئے ہم نے پہلے ہی فرصت کے اندر میں اپنے بھائی کی برے رویے پر اس کو معاف کر دیا، اس سے نہیں کہا، لیکن ہم نے دل و جان سے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارے ساتھ میں یہ بد اخلاقی ہوئی، خرابی ہوئی، زیادتی ہوئی، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بھائی کو معاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حضور خیر طلب کریں کہ باری تعالیٰ میں اس اپنے بھائی کے اندر میں یہ خرابی کو دیکھتا ہوں تو اپنے فضل خاص سے اس کی خرابی کو دور کر دیں. اس خرابی کے دور ہونے کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ آئندہ اس خرابی سے آپ بھی محفوظ رہیں گے اور وہ خود بھی محفوظ رہے گا. لہٰذا بڑی پیاری دعا سکھلائی گئی کہ دلوں کے اندر میں اپنے بھائیوں کے تعلق سے کسی پرکار کا کوئی بغض، حسد، جلن، کینہ اور دشمنی نہ ہو. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یاد کرتے چلیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ کہا تھا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. اب تمہارے سامنے ایک ایسا شخص آئے گا جو جنتی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ ایک ہی شخص آیا اور کسی ایک صحابی کو بڑا اشتیاق ہوا کہ میں جا کر اس آدمی کے احوال اور قوائف معلوم تو کروں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی. لہٰذا وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ساتھ میں 3 روز تک رہتے ہیں، 3 راتیں اور 3 دن گزارتے ہیں اس کے ساتھ میں، لیکن کوئی غیر معمولی عمل نہیں پاتے. جیسا عمل ان کا، اس کے لگ بھگ ان کا عمل، نمازیں بھی ویسی، نوافل بھی ویسے ہی، معاملات بھی ویسے ہی. کوئی انوکھی سی چیز دیکھنے میں نہیں آئی، کوئی ایسی خوبی جو مجھ میں ہے میں آپ میں نہیں پاتا. اس شخص نے کہا کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے اندر میں کوئی ایسی خوبی نہیں جو تم میں نہ ہو، لیکن ایک بات ہے، وہ یہ کہ میرا دل اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے، ہر ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے نہایت ہی پاک و صاف ہے. میں اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی کپٹ، کوئی دشمنی، کوئی عداوت، کوئی بغض محسوس نہیں کرتا. اور یہی وہ شے ہے جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے 3 مرتبہ جو ہے جنتی ہونے کی بشارت دی. آپ اندازہ کریں، تعلقات کی خوبی اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ جس فضل و کرم سے، جس متاع بے بہا سے ہم کو نواز رہا ہے کہ تمہارے دل اگر ایک دوسرے کے تعلق سے پاک و شفاف رہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنتوں کی بشارت دیتا ہے. پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے ایک بہت پیاری سی مثال دی، بتلایا کہ یہ ایک جسم کے مانند ہے، اور یہ جسم والی جو مثال ہے، اس سے بہتر مثال کسی امت کے، یوں کہہ لیجئے کہ ایک رنگ اور ہم آہنگ ہونے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. امت مسلمہ کہیں بھی رہتی ہو، ہندوستان میں ہو، ترکی میں ہو، سیریا میں ہو، کہیں اور ہو، یہ جسم ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کے تعلق سے ہمدردی کا اظہار کرو. ان کے اندر میں کوئی خرابی دیکھو تو بھلے طریقے سے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ اس کو پبلکلی برا بھلا کہنے لگو. مجھ میں ہے خرابی میرے بھائی، لیکن اس کو دور کرنے کا کوئی اصلاح سے بھرپور طریقہ بھی تو تمہارے پاس میں ہو، تاکہ تم میری برائی کو ختم کرنے کا باعث و ذریعہ بن جاؤ، نہ یہ کہ مجھ میں میری برائی کو پرپیچویٹ کرنے کا سبب بن جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو ایک جسم کے مانند قرار دیا اور کہا کہ اگر ایک عضو تکلیف محسوس کرتا ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ پاتا. ہم نے وہ مناظر دیکھے سیریا اور ترکی کے، جس کے نتیجے میں ہمارا دل بھی جو ہے خون کے آنسو رویا، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو رب تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے ان مظلوم بھائیوں کے حق میں جو انتقال کر چکے، باری تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. جو زخمی ہیں ان کے زخموں کو مندمل کر، جن کی زندگیاں اجڑ گئی ان کی زندگیوں کو دوبارہ آباد کر دے. اور تیری قدرت سے کیا کچھ پرے ہے پروردگار. اگر تباہ کاری تیری طرف سے ہے تو آبادی بھی تیری ہی طرف سے ہوگی. تو ان کی باز آباد کاری فرما. ہمارے وسائل تنگ اور محدود اور تیرے وسائل بے پناہ، لہٰذا اپنے وسائل سے، اپنے ذرائع سے مدد کر. یہ تیرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں، قصوروار ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، کوتاہ قدر ہوں گے، لیکن تو رحمان و رحیم ہے. تو ہمیں معاف کر اور ہماری غلطیوں کی اصلاح کا سامنا کر. ہماری کوتاہیوں اور لغزشوں سے ہمیں مجتنب ہو جانے کی توفیق دے. ہمیں تیرا بہترین بندہ بننے کی توفیق دے. تو محترم حاضرین، جان اور جسم کے تعلق سے بات چلی کہ مسلمانوں کا جان، مسلمانوں کا جسم ایک دوسرے پر حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. فسق کا لفظ آتا ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کر دینا کفر ہے. تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالیں کہ گالی دینے کے نتیجے میں فاسق ہو گئے ہم اور قتل کر دینے کے نتیجے میں کافر ہو گئے. اپنے مسلمان بھائیوں کو جہاں پر گالیوں کا چلن بڑا عام ہے، اس حدیث کو بہت اچھی طرح سے سن لینا چاہیے. پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے ہم کو روکا تھا ہم نے وہ کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور لہٰذا فاسق ہو گئے. ایک دوسرے کی عزت کو پائمال کرنے سے، مسلمانوں کی آبرو ریزی کرنے سے روکا گیا تھا. جسم اور جان کے تعلق سے بھی یہ بات کہی گئی اور آبرو کے تعلق سے بھی یہ بات کہی.
کہ ان کی جان بھی حرام ہے، ان کی آبرو بھی حرام ہے، اور ان کا مال بھی حرام ہے۔ ان حرمتوں کو جو کوئی پامال کرے گا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عند اللہ مسئول ہوگا، جواب دہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیش احادیث ضمن میں ملتی ہے۔ تنگی وقت کے سبب ان ساری احادیث کا بیان ممکن نہیں، لہٰذا آگے کو چلتا ہوں۔ خاص کر کے وہ مرض جو ہمارے ہاں بڑی تیزی سے لاحق ہو جاتا ہے، تھوڑے سے معاملات کیا بگڑے، ایک دوسرے سے تعلقات بند، ایک دوسرے سے یوں کہہ لیجئے کہ سلام دعا سے خارج۔ یہ کیا معاملہ ہے میرے بھائی؟ تم امت واحدہ ہو، تمہارے جسم کے کسی حصے کو ڈسون کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 روز سے زیادہ اگر 2 مسلمانوں میں کسی ناراضی کے سبب بول چال بند ہو جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز سے زیادہ ایسا کرنے سے منع کیا۔ ارشاد ہوا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، ملاقات ہو تو ادھر منہ پھیر دے یا ادھر منہ پھیر دے۔ ان میں بہتر شخص وہ ہے جو سلام کی ابتدا کرے۔ سلام بہت ساری خرابیوں کو دور کر دیتا۔ وہ اپنی اینٹھ جو ہے نا، جو محفلوں کے اندر میں دکھائی دیتی ہے، دیگر مواقع پر دکھائی دیتی ہے، سلام اس اینٹھ کو توڑ دیتی۔ آپ نے جہاں سلام کیا اپنے بھائی کو، آپ کا دل جو ہے اپنے بھائی کے تعلق سے شفاف ہو گیا کہ میں اسی کی سلامتی کا خواہاں ہو سکتا ہوں جس کو واقعتاً میں سلامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ میں ملنا، اس کو سلام کرنا اور سلام میں پہل کرنا اس معاشرے کا طر امتیاز بن جائے، اس کی پہچان بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس جانب توجہ دلائی، فرمایا آپس میں کینہ نہ رکھو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اسے برا نہ کہو، اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی ہو جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چالنا چھوڑ دے۔ پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف بھی ہم لوگوں کی توجہ مبذول کرائی، بلکہ ہدایت فرمائی کہ مسلمانوں کی جان کا احترام کرو۔ وہ واقعہ ذہن میں رہے کہ ایک جنگ کے دوران ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن پر حملہ آور ہوئے، اور دشمن نے اس سے پہلے کہ وہ لقمہ اجل بن جاتا، ان کی تلوار کی زد میں آ جاتا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اب وہ اس طرف مومنٹ پر صحابی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائے، کہہ لیجئے ان کی تلوار سے اس شخص کا قتل ہو گیا، حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ چکا تھا۔ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخذہ فرمایا، پوچھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکا تھا، پھر بھی تم نے کیسے قتل کر دیا؟ کہا کہ وہ اپنے قتل سے بچنے کے لیے کلمہ لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اس کی نیت کیا تھی تم کیا جانو؟ یہ تو اللہ اور اس کے درمیان کا بھید ہے، رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میں تمہارا بھائی ہو گیا، اس اخوت اور اس برادری کا ایک حصہ بن گیا جو امت مسلمہ کہلاتی ہے۔ اب اس کی جان تم پر حرام تھی، تم نے اسے قتل کیسے کیا؟ تو بات یہ بتلائی گئی کہ معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ کسی ایمان والے کے تعلق سے یہ کہنا کہ وہ کافر ہے، کسی ایمان والے کے تعلق سے یہ فتویٰ جڑنا کہ وہ فاسق ہے، جبکہ اس کے ہاتھوں سے کوئی کھلا ہوا فسق اور خدا کی نافرمانی ہوتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، اور اس کا قتل، اس کی جان، اس کی آبرو، یہ سب کی سب چیزیں حرام قرار دی گئی۔ مال کے تعلق سے بھی یہ بات کہی گئی کہ جو کوئی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ واجب کرے گا اور جنت حرام کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی معمولی سی چیز ہو تب بھی؟ فرمایا درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ آخر میں 5 ہدایتیں کرتے ہیں، خود اپنے لیے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر 5 حقوق بتلائے۔ نمبر 1 یاد کر لیں، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2 جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ جواب میں کہیں یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ پھر یہ
کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا. اب اس میں دعوت کو قبول کرنے کے سلسلے میں آپ اپنے طور پر جو احتیاط کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کرنے کے لیے ضرور کہا، لیکن یہ نہیں کہ دعوت قبول کرنے کے ساتھ میں ہم نے وہ سارے احتیاط بالائے طاق رکھ دیے جو احتیاط ملحوظ ہونے چاہیے. لہٰذا اس بات کو سمجھتے چلیں، حدیث کو جو ہے اسی کے کانٹیکس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کے کانٹیکسٹ و تناظر میں سمجھیں. دعوت کو ضرور قبول کریں، لیکن دعوت قبول کرنے کے اندر میں جو احتیاط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھیں. پھر اس کے بعد میں یہ بات بھی کہی کہ بیمار ہو تو اس کی عادت کریں، اور اگر سمجھ لیجئے وہ انتقال کر گیا تو پھر اس کے جنازے میں چلیں. 5 حقوق: سلام کا جواب دیں، چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہے تو آپ یرحمک اللہ کہیں. پھر اس کے بعد میں یہ کہ اس کی دعوت کو قبول کریں. وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے جائیں، وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلے. اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کی توفیق دے. تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں. سنتوں سے جو لوگ فارغ نہیں ہوئے وہ فارغ ہو لیں. جزاکم اللہ فی خیر جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ.